الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم، برادران اسلام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ مناسب ہے کہ آج کے بعد جتنے بھی جمعے رمضان المبارک کے بلکہ عید الفطر تک جتنے بھی جمعے ہوں گے انشاءاللہ، اس میں رمضان کے احکامات، فضائل، مسائل اور اسی طرح لیلۃ القدر کے مسائل اور فضائل، اعتکاف کے فضائل، مسائل، قضا، کفارہ اور اسی طرح بیماری کے اور اعذار، جو بھی اعذار ہیں، عذر ہیں جس کی وجہ سے فی الوقت روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں عید الفطر تک انشاءاللہ جمعوں کے عنوانات ہوں گے۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے رمضان کی اہمیت اور اسی طرح روزوں کے فوائد پر، کہ اس کے روحانی اور جسمانی کیا کیا فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے کب فرض کیے ہیں اور اس سے پہلے روزے رکھنے کی کیفیت کیا تھی۔ اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے 18 ماہ بعد شعبان کے مہینے میں اور تحویل قبلہ کے 10 روز بعد، تحویل قبلہ کے 10 روز بعد رمضان المبارک کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، روزے فرض ہوئے ہجرت کے بعد۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں سے پہلے کوئی روزہ فرض نہیں تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی مشروعیت سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یوم عاشور کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی مشروعیت سے قبل ہر مہینے میں 3 روزے فرض تھے، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ استحباب اب بھی باقی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا
کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے. امت کو بھی اس کی تعلیم دی ہے. مستحب اب بھی ہے، البتہ فرضیت ختم ہو گئی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کی مشروعیت کے بعد تمام روزوں کی فرضیت ختم ہوئی اور مستحب اب بھی ہیں. رمضان کی مشروعیت کے ابتدائی وقت میں احکامات بہت سخت تھے. رمضان روزوں کے احکامات سخت تھے، جس کی وجہ سے کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم میں تخفیف پیدا کر دی، آسانی ہو گئی. پہلا، شروع میں روزے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ غروب آفتاب کے بعد سونے سے پہلے پہلے کھانے پینے کی اور باقی ہم بستری کی اجازت تھی. سونے سے پہلے پہلے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک یہ حکم جب تھا تو غروب آفتاب کے بعد سونے سے پہلے پہلے صرف کھانے پینے کی اجازت تھی، ہم بستری کی اجازت نہیں تھی. یہ تو بعد میں آسانی ہو گئی. تو کئی قسم کے ایسے واقعات پیش آئے. بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو محنت کش تھے، دن کو محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے گھر واپس آ کر کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، مالی لحاظ سے پریشانی کی وجہ سے اور دن بھر تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ لگ جاتی تھی اور اتنے میں مغرب ہو جاتی تھی، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. اور سونے کے بعد جو ہے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی. لہٰذا اس طرح ایک دوسرا روزہ بغیر افطاری کے ان کے اوپر آ جاتا، جس کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑ جاتے. بہت زیادہ سخت احکامات تھے. تو اس قسم کے واقعات رونما ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم میں آسانی پیدا کی. اب کیا ہے، فجر کے بعد روزہ جب شروع ہو جاتا ہے تو غروب آفتاب کے بعد کھانے پینے کی اجازت ہے اگلے صبح تک. پوری رات کھا پی سکتے ہو، ہم بستری بھی ہو سکتی ہیں، اس کی بھی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد اجازت نہیں ہوگی. بہرحال یہ آسانی بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. تو اہمیت کے حوالے سے بات کروں تو اسلام کا تیسرا رکن ہے روزہ. اور اس کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز سے روزہ افضل ہے، لیکن اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ نماز سب سے افضل ہے. لیکن اگر اس اختلاف کو دیکھا جائے تو اس سے یہ نقطہ ہمیں مل سکتا ہے کہ کم از کم رمضان کے یہ نماز کے علاوہ کوئی بھی عمل روزے کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتا. کم از کم یہ ہمیں ملتا ہے. اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ فرضیت کا انکار کرنے والا، کوئی بھی فرض ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اور بلا عذر ترک کرنے والا، چھوڑنے والا شدید گناہگار ہے اور فاسق اور فاجر ہے، جس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی. اور بعض علماء تو بلکہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، جیسا شامی وغیرہ میں، کہ جو شخص علل اعلان کھاتا پیتا نظر آئے روزے کی حالت میں تو اس کو قتل کر دو. سخت احکامات. اگر رکھ نہیں سکتے ہو تو کم از کم احترام ضروری ہے. بہرحال اس کے علاوہ اس کے شرائط یہ ہے
کہ اس کے لیے سب سے پہلے تو مسلمان ہونا شرط ہے، کسی بھی اسلامی حکم کے لیے، کسی بھی عبادت کے لیے مسلمان ہونا شرط، اور دوسری شرط اس کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا ہے، جنابت سے پاک ہونا نہیں، حیض اور نفاس سے پاک ہونا ہے، کیونکہ جنابت تو عارضی چیز ہے، غسل کے بعد بندہ پاک ہو جاتا ہے، بلکہ یہ مسائل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس بات کو بھی کہ جنابت کی حالت میں سحری بھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بعد میں غسل ہو سکتا ہے، لیکن حیض اور نفاس سے پاک ہونا روزوں کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ آگے چلتے ہیں، فوائد پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ روزوں کے کچھ روحانی فوائد ہیں اور کچھ جسمانی فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم مسلمانوں کو ویسے نہیں دیا، اس میں یہ عبادت بھی ہے، اس میں ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ صحت بھی ہے، روحانی اور جسمانی بیماریوں کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے روزے سے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، معمولی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بھئی آج سر میں درد ہے، آج بخار ہے، آج معدہ خراب ہے یا کچھ ہے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ روزہ تو بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ ہم کھانے پینے میں بے اعتدالی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اعتدال پہ آ جائے، کچھ وقت کے لیے روزہ رکھیں، پیٹ خالی چھوڑے، تو انشاءاللہ صحت ملے گی، یقیناً صحت ملے گی۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ روزہ جو ہے یہ روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو میں فوائد پہ بات کروں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس حوالے سے کہ کسی بھی نیک عمل کا سب سے بڑا فائدہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، کسی بھی نیک عمل۔ اب اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے تمہیں فائدہ ملے نہ ملے، لیکن اس حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عبادت جو ہے، عبادت کا اصل مقصود ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے ہر عبادت کا؟ کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اس حکم کی وجہ سے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باقی فوائد کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہو جائے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، یہ پہلا فائدہ۔ اور ایک فائدہ روزے کا یہ ہے کہ روزے کے اندر، روزے کی وجہ سے خاطر جمعی اور قلبی سکون ملتا ہے انسان کو، قلبی سکون۔ اور قلبی سکون کیوں ملتا ہے؟ دیکھیں، وہ اعضاء جس کا براہ راست نیکی اور بدی کے ساتھ تعلق ہے، وہ اعضاء جو ہے وہ سب کے سب روزے میں سیر ہو جاتے ہیں۔ نیکی اور بدی کے ساتھ جن اعضاء کا تعلق ہے وہ روزے میں سیر ہو جاتے ہیں۔ اور قاعدہ سمجھے، جب انسان کا نفس بھوکا ہوتا ہے تو یہ اعضاء انسان کے جتنے بھی ہیں جو گناہوں میں استعمال ہوتے ہیں اور نیکیوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن گناہوں کی یہاں بات کرتے ہیں، وہ اعضاء جو گناہوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ اعضاء سیر ہو جاتے ہیں جب انسان کا نفس بھوکا ہوتا ہے، گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اور جب انسان کا نفس سیر ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اعضاء گناہ کے لیے بھوکے ہو جاتے، اور یہ یقینی بات ہے۔ اب دیکھیں، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کس مقصد کے لیے دی ہے کہ ہم اس پہ دیکھ سکیں، لیکن جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس آنکھ کو دیکھنے کی رغبت بھی نہیں ہوتی، پھر بالکل بھی رغبت نہیں ہوتی۔
لیکن جب انسان کا نفس سیر ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اعضاء، فرض کرے آنکھ، یہ گناہ کے لیے بھوکا ہو جاتا ہے، آنکھیں بھوکے ہو جاتی ہیں گناہ کے لیے، تو پھر ہر جائز اور ناجائز دیکھنے لگتا ہے۔ تو اس لیے جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو اعضاء بھوکے ہوں گے گناہ کے لیے، اور جب پیٹ نفس سیر نہ ہو، بھوکا ہو، تو تمام اعضاء سیر ہو جاتے ہیں، گناہ کی رغبت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے رمضان میں گناہ یا تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور یا کم از کم ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ ایک روحانی فائدہ ہے گناہ کا، یہ روزے کا۔ اور اسی طرح باقی اعضاء کو اس پر قیاس کرو، جتنے بھی اعضاء ہیں۔ اگلا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے دل کی کدورتیں ختم ہو جاتی، میل ختم ہو جاتا ہے روزے کا۔ اور کیسے ختم ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب ایک چیز ضرورت سے زیادہ استعمال ہو، جیسے ہمارے اعضاء ہے، میں نے آنکھ کی بات کی، کان کی بات کی، یہی دونوں لے لیجئے اور غور کریں، جب یہ دونوں ضرورت سے زیادہ استعمال ہوں گے تو اس کا اثر دل پہ پڑے گا، یقیناً پڑے گا دل پہ، تو دل میلا ہو جائے گا۔ اب اگر ہم ان چیزوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں گے، اعضاء کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں گے، تو دل میلا نہیں ہوگا، دل پہ زنگ نہیں پڑے گا۔ ان چیزوں کی وجہ سے اس کے اثرات جو ہے وہ دل پہ منتقل نہیں ہوں گے، تو دل کیا ہوگا؟ صاف ہوگا، کدورتوں سے پاک اور صاف ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ فضول کاموں سے اجتناب کرتا ہے، زیادہ بولنے سے بھی اجتناب کرتا ہے، دیکھنے سے بھی اجتناب کرتا ہے، زیادہ وقت یا تو تلاوت میں گزارتا ہے یا سونے میں گزارتا ہے۔ یہ اعضاء استعمال نہیں ہوتے جن کا تعلق گناہ اور نیکی کے ساتھ ہیں، یہ استعمال نہیں ہوتے۔ جب استعمال نہیں ہوں گے گناہ میں تو ظاہری بات ہے دل صاف رہے گا، اور جب دل صاف ہوگا تو دل کو سکون بھی ملے گا، اور رنجشیں اور پریشانیاں اور ٹینشن اور اس قسم کے ساری چیزیں جو انسان کو تنگ کرتا ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ روزے کا ایک روحانی فائدہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اگلا فائدہ جو ہے روزے کا، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کے اندر رحم کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، حسن سلوک کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، روزے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ خود بھوکا ہوتا ہے نا، اور ظاہری بات ہے جب انسان خود بھوکا ہوتا ہے تو بھوکوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے دل کے اندر، اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کتنی اذیت ناک چیز ہے۔ اور جب انسان خود سیر ہوتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، بھوک نہ لگنے کی وجہ سے وہ دوائیاں کھاتا ہے کہ بھوک لگے۔ کیسے بھوک لگے گی؟ جب انسان اتنا کھائے کہ سانس لینا بھی اس کے لیے دشوار ہو جائے، اور پھر یا دوائیوں کا سہارا لے، اور پھر باقی چیزوں کا کہ کھانا ہضم ہو جائے، پھکیاں لے اور حکیمی دوائیاں لے کہ کیا ہو جائے، کھانا ہضم ہو جائے۔ تو کیسے ہضم ہوگا جب ہم اتنا کھاتے ہیں کہ سانس لینا ہمارے لیے دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے؟ تو اس لیے اعتدال ہونا چاہیے نا اس معاملے میں۔ اگر عام دنوں میں ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے تو کم از کم رمضان میں ضرور ہم بھوکے ہو جاتے ہیں، دن کو بھوک تو لگ جاتی ہے، فطری چیز ہے۔ اور روزہ رکھے گا چاہے مالدار ہے یا غریب ہے، دونوں کے لیے ایک جیسا حکم ہے، دونوں کے لیے بھوکا رہنا ہے، صبح سے شام تک دونوں کے لیے پورا دن بھوک برداشت کرنی ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور جب انسان خود بھوکا ہوتا ہے تو بھوکوں کا احساس دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھوک کتنی اذیت ناک چیز ہے۔ اور جب انسان خود سیر ہوتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اس کو کیا احساس ہوتا ہے، بھوک کیا چیز ہے۔ اور اپنا تجربہ ہے، آپ بھی تجربہ کریں، جب انسان خود کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے، سامنے بندہ جتنا بھی بھوکا ہو اس کو نہیں احساس ہوتا کہ یہ بھوکا، سمجھتا ہے پوری دنیا سیر ہو گئی، پوری دنیا نے
کھانا کھا لیا ہے، سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود سیر ہے، پیٹ بھر کے کھایا ہوا ہے، اور جب خود بھوکا ہوگا تو پوری دنیا اس کو، تمام لوگ اس کو بھوکے نظر آئیں گے، اس کو احساس پیدا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں صدقات کی توفیق اللہ کی طرف سے زیادہ ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے نا، بھوک کی تکلیف برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ روزے کا ایک روحانی اور جسمانی، روحانی فائدہ ہے۔ جسمانی لحاظ سے میں نے پہلے بتا دیا کہ روزے کا ایک فائدہ جسمانی یہ ہے کہ انسان بیماریوں سے صاف ہو جاتا ہے، ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں روزے کی وجہ سے۔ تو یہ یاد رکھو، معمولی بیماری کی وجہ سے روزہ مت چھوڑا کرو۔ ہاں، حکم ہے اللہ کی طرف سے، آسانی ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگر تکلیف زیادہ ہے، ان دنوں میں نہیں رکھ سکتے ہو تو کیا کرو، بعد میں رکھو، جب صحت مل جائے پھر روزہ رکھو۔ لیکن یہ یاد رکھو، معمولی بیماری کی وجہ سے روزہ مت چھوڑو، معمولی بیماری، کیونکہ زیادہ تر بیماریاں، توجہ سے، برتن ہے جس میں دودھ ہے، اب اس برتن کو آپ خالی نہیں کریں گے تو اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ دودھ ختم ہوگا تو صفائی ہوگی، اور اگر آپ دودھ پڑا ہے اور آپ اوپر اور ڈالتے جائیں، نیکسٹ ڈے اور ڈالتے جائیں، اسی طرح ہر دن اور ڈالتے جائیں، تو وہ دودھ تو خراب نہیں ہوگا، وہ تو قابل استعمال ہے، لیکن برتن صاف بھی نہیں ہوگا، اس کو صاف ہونے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ جب پورا برتن خالی ہوگا تو وہ صاف بھی ہو جائے گا۔ یہی حال ہمارے معدے کا ہے، ہم معدے کو خالی چھوڑتے نہیں ہیں، بس کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اتنا موقع نہیں دیتے کہ وہ خالی ہو کر صاف ہو جائے، تو صاف کیسے ہوگا؟ تو اس لیے یہ بیماریاں جب ہوتی ہیں نا، میں نے پہلے بتا دیا، زیادہ تر بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بے اعتدالی کی وجہ سے، کھانے پینے میں جو بے اعتدالیاں ہیں اس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہے۔ اور جب انسان اعتدال پہ آتا ہے تو کم از کم 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے تو پورا سال انشاءاللہ صحت کے ساتھ گزارے گا، اور اس کے علاوہ اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی نا، معمولی بات تو نہیں ہے۔ دنیا کا بھی فائدہ ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، ہر لحاظ سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو اس لیے اس اہمیت کو سمجھو، اور پورے حشاش اور پورے نشاط کے ساتھ اس رمضان کا استقبال کیا کرو، اور اس عزم کے ساتھ کہ میں تمام روزے انشاءاللہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے رکھوں گا۔ انشاءاللہ یہ ارادہ ہونا چاہیے، بیماریاں بھی ختم ہوں گی اور انشاءاللہ اجر بھی ملے گا۔ اگلی بات، روزے کی حالت میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان بھوکوں کے ساتھ مطابقت کرتا ہے، مطابقت ہو جاتی ہے نا۔ ایک فقیر بھوکا ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں امیر بھی بھوکا ہو جاتا ہے، مطابقت ہو جاتی ہے، اور یہ مطابقت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے صلحاء کی مثالیں موجود ہیں، صلحاء کی مثالیں ہیں، اتقیاء کی اور اولیاء کی مثالیں موجود ہیں، جن کی حالت کیا ہوتی تھی؟ جب وہ کھانا کھاتے تھے نا تو ہر لقمے پر یہ دعائیہ کلمات پڑھتے تھے، اللہم لا تؤاخذنی بحق الجائعین، اللہم لا تؤاخذنی بحق الجائعین، اے اللہ ہمارا بھوکوں کے حق میں ہمارا مواخذہ مت فرما، بھوکوں کے حق میں، کیونکہ انہیں احساس ہوتا تھا کہ میں یہ لقمہ کھا رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہے، کیا پتا اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو یہ نعمتیں نہیں دی، بھوک کی وجہ سے وہ پریشانی میں اور اذیت میں مبتلا ہے، بھوک کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آ رہی، ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا خصوصی فضل کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کھانا دے دیا۔ تو صلحاء کی عادت کیا ہوتی تھی کہ جب کھانا کھاتے تھے ہر لقمے پر یہ دعا پڑھتے تھے، ہر لقمے پر اللہم لا تؤاخذنی بحق الجائعین، یہ ان کا معمول ہوتا تھا۔ اور ہمارا معمول کیا ہے؟ جب بھوک لگتی ہے تو دعا تو سرے سے یاد ہی نہیں ہوتی، نہ شروع کی، نہ درمیان کی، اور نہ آخر کی، اور پھر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر کہ ہم سمجھتے ہیں آئندہ ہمیں کھانا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے
کھانا کھانے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں رکھی. ہاں حلال اور حرام کی پابندی ہے، اس چیز کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں رکھی کہ کم کھاؤ، زیادہ کھاؤ، اتنا کھاؤ، اتنا کھاؤ. جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کلو وشربو، کلو وشربو ولا تسرفو. ولا تسرفو کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ نہ کھاؤ. ولا تسرفو کا یہ مطلب نہیں ہے. ولا تسرفو کا مطلب یہ ہے اسراف سے بچو. اسراف یہ ہے کہ تم کھانا ضائع کر رہے ہو. تمہیں ایک پلیٹ کی ضرورت ہے، تم نے 2 پلیٹیں منگوائی، 1 ضائع کر دی. اس کو اسراف کہتے ہیں. اور اسراف کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ مال کو معصیت سے بچاؤ، کیونکہ مال کو گناہوں میں لگانا بھی اسراف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی پابندی نہیں رکھی کہ اتنا کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، خوب رج کے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، عبادت بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. تو اب جب اللہ کا شکر ادا کرو گے تو حدیث کے مطابق کیا ہوگا؟ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، او کما قال علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے فرمایا کھا کر پیٹ بھر کر کھانے والا اور اس پر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسا روزہ دار ہوتا ہے اور کھانے سے صبر کرنے والا ہوتا ہے. جو اجر اللہ تعالیٰ روزہ دار کو دے گا وہی اجر کھانے پر شکر ادا کرنے والے کو بھی ملے گا. تو کتنی بڑی بات ہے. تو میں بتا رہا ہوں اتنی پابندی یہ نہیں ہے. 1 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابندی، ہمارے اوپر پابندی لگائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صحت مل جائے اور ساتھ ساتھ اللہ کی رضا مل جائے. ہر لحاظ سے اس میں کیا ہے؟ فوائد ہی فوائد ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ بھوکوں کے ساتھ مطابقت ہو جاتی ہے. اب یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کو بتاؤں. جب پورے ملک کو قحط سالی کے مہیب سائے نے لے لیا، پورا ملک اس پہ قحط سالی آ گئی، یوسف علیہ السلام موجود تھے. باوجود یہ کہ ان کے پاس خزانوں کی چابیاں تھیں، پورے خزانے ان کے پاس موجود تھے، غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے ان کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس، لیکن وہ ہمیشہ صرف اس وجہ سے پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے کہ کہیں بھوکوں کا خیال دل سے نکل نہ جائے. یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں. تو اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم انشاءاللہ اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں گے. آنے والا ہے، کچھ ہی دن باقی ہے انشاءاللہ. تو اس حوالے سے اگلے جتنے بھی جمعے ہوں گے، اگلا جمعہ انشاءاللہ سنت کے مطابق استقبال رمضان پر ہوگا، اگر زندگی نے ساتھ دی. استقبال رمضان جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات شریف میں موجود ہے. وہ روایت انشاءاللہ استقبال رمضان کے عنوان پر انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگا. اور پھر جتنے بھی جمعے آئیں گے رمضان میں انشاءاللہ پورے احکامات بیان ہوں گے انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.